بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری منافقت کو ظاہر کرتی ہے اور ہمارے معاشرے کے دوغلاپن کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تھانے رشوت کے گڑھ ہوتے ہیں اور رشوت وہاں پر ایک تجارت، ایک نفع سمجھ کر کیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اسی طرح ہمارے کورٹ کچہریاں، ہمارے عدالتیں، ان کے باہر 100-200 روپے کے جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں اور اندر بیٹھا ہوا جج انہی جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری عدالتیں انصاف کو نیلام کرتی ہے۔ 22 سال بعد، 18 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد جج ملزم سے معذرت کرتا ہے، آپ کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا تھا وہ فیصلہ غلط تھا، لیکن عدالتوں پر لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں حق کے مطابق فیصلہ کرو، اور یہ آیت ہر عدالت میں لکھی ہوتی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اسی طرح ہمارے درسگاہیں ہیں جو علم کے نام پر جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں، الحاد پھیلا رہے ہوتے ہیں، کفر، زندیقہ، فسق، فجور اور اس طرح کے گناہ کے کام پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر تک، اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، اور علم فرض ہے مرد اور عورت پر۔ یہ بہترین جملے وہاں پر لکھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر جہالت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، بانٹی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا صحت کا دار و مدار ہسپتالوں پر ہوتا ہے، اور ہمارے ہسپتال کے ڈاکٹرز موت بانٹ رہے ہوتے ہیں، گردے سمیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، خون کی بندر بانٹ ہوتی ہے، لوگوں سے خون جمع کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، غلط آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے دوائی کے نام پر وہاں پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کو بچایا۔ اسی طرح ہمارے بازاروں میں جھوٹ، فریب، خیانت، ملاوٹ، یہ سارے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی، جس نے ناپ تول میں کمی کی، جس نے خیانت کی، جس نے قسم سے اپنے مال بیچا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح دوسرے جرائم ہیں، ہم جو لکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ان جملوں پر اور ان احادیث اور قرآن کی آیتوں پر ہے، لیکن ہمارا عمل سراسر ان کے خلاف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عمل عقیدے کے خلاف ہوتا ہے اس کا نام منافقت ہے، وہ آدمی منافق ہوتا ہے، اور منافق جہنمی ہے، اور یقینی طور پر منافق آدمی دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہے۔ اللہ ہمیں ان جرائم سے حقیقی معنوں میں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔